یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 19 ملین لڑکیوں کی شادی بچپن میں ہو جاتی ہے پاکستان میں۔ 18.9 ملین وہ ہیں جو ان کی 18 سال سے پہلے۔ قوانین کا ہونا وہ ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے نا، اس کے برابر بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے۔ 11 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی، آخر میں اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ وہ گھر سے ایک وڈیرے کے پاس ہاتھوں میں چلی گئی، وڈیرے نے اسے انجوائے کیا۔ آپ خود بتائیے مجھے، ایک بچی جس کی 5ویں جماعت میں شادی ہو جائے، 6ٹھی جماعت میں آپ شادی کرتے، کیا اس کے ساتھ یہ سیکشل ابیوز نہیں ہوگا؟ السلام علیکم ناظرین، پروگرام یاسمین کی بیٹھک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان عفیفہ راؤ، اور میرے ساتھ موجود ہیں میڈم یاسمین آفتاب علی صاحبہ۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم، کل کی جو ہماری ویڈیو تھی، ہمارا جو ویلاگ تھا، اس میں آپ نے بہت سے انکشافات کیے، فاٹا کے حوالے سے بتایا کہ وہاں کی عورت جو ہے وہ کن حالات میں زندہ ہے۔ ویسے اس کو زندہ کہنا تو توہین ہی ہے، لیکن پھر بھی کہ وہ کیسے اپنی زندگی گزار رہی ہے، جس میں مجھے اصل جو جڑ نظر آئی، جو وہاں پہ سارے پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، وہ ایک چائلڈ میرج جو وہاں سے ختم نہیں ہو رہا، وہ ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ یہ چائلڈ میرجز جو ہے وہ وہاں پہ کس حد تک ہو رہی ہیں؟ کیا سبھی اسی طرح سے جتنی بھی شادیاں ہیں وہ اسی ایج میں ہو جاتی ہیں؟ وہاں پہ ایک کلچر ہے یا کچھ کیسز ہیں اور باقی جو ہے وہ نارمل بھی ہے کچھ؟ دیکھیں، اس کے لیے ہم کو ایک بڑی تصویر دیکھنی پڑے گی کہ پورے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ بہت کم عمری میں شادی ہوتی ہے، جیسے اور ملکوں میں جہاں پہ یہ رواج ہے وہاں کم عمری میں ہوتی ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ایک جیسی بھی ہیں، وہ میں تھوڑا سا ادھر بیک گراؤنڈ دے کے پھر ہم آگے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 19 ملین لڑکیوں کی شادی بچپن میں ہو جاتی ہے پاکستان میں سالانہ۔ صرف پاکستان میں 19 ملین۔ اب یہ رپورٹڈ کیسز ہیں، یہ ان رپورٹڈ والے نہیں ہیں، اس میں آپ شامل نہیں کر رہے۔ پھر 4.6 ملین وہ ہیں جو 15 سال سے پہلے جن کی شادی ہوتی ہے۔ اب ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں۔ اور 18.9 ملین وہ ہیں جو ان کی 18 سال سے پہلے ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیے کتنی بڑی شرح ہے، اور یہ صرف رپورٹڈ کیسز ہیں۔ اچھا، اس میں ٹرائبل ایریاز میں تو سب سے زیادہ ہے نا، لیکن اس کے بعد جو بڑے قریب 2 ساتھ آ رہے ہیں وہ جنوبی پنجاب اور سندھ۔ اگر ہم ان کے قوانین دیکھیں پہلے کہ بھئی کس پروونس میں کیا قانون ہے، تو جو پنجاب ہے اس میں تو پنجاب میرج ریسٹرینٹ ایکٹ امینڈمنٹ جو آئی، لڑکیاں 16 سال کی عمر میں شادی کر سکتی ہیں۔ اب آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کری کہ جو چائلڈ مائنورٹی ایک سرٹیفکیٹ نادرا دیتا ہے چائلڈ رجسٹریشن کا، اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں 18 سال کی عمر تک مائنرز کنسیڈر کیے جائیں گے۔ صحیح۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں شادی کی، تو وہ لڑکی کی عمر خود بخود 16 سال کیسے ہو گئی، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ہمارے تو بڑی ڈاکیومنٹیشن وہ آپس میں میچ ہی نہیں کرتی۔ تو اس طرح کی سچویشن میں جب شادی کے ٹائم پہ شناختی کارڈ ہی نہیں ہوگا 16 سال کی بچی کا، تو پھر یہ کیسے شادی کر لیتے ہیں؟ کارڈ بنتا ہے، نہیں کارڈ بنتا ہے، اسمارٹ کارڈ ہوتا ہے اب مائنرز کا بھی۔ اچھا، اسمارٹ کارڈ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ وہ نادرا کے حساب سے، ان کی ڈاکیومنٹ کے حساب سے انڈر 18 ایئرز از اے مائنر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس میں بلوچستان میں بھی یہی ہے، جو کہ 16 سال کی عمر میں لڑکی کی شادی اور 18 سال کی عمر میں لڑکے کی۔ سندھ پہلا وہ صوبہ تھا جس نے 2014 میں پہلا بل پاس کیا، چائلڈ ریسٹرینٹ میرج بل۔ بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 2021 کی ایک رپورٹ کے مطابق 2014 میں جب یہ بل پاس ہوا تو بچپن کی شادیوں کی شرح بڑھ گئی۔ بل پاس ہونے کے بعد
2021 کی رپورٹ بتا رہی ہوں. سب سے زیادہ جیکب آباد, پھر ٹنڈو والا یار, اس کے بعد سے گھوٹکی اور آخر میں حیدرآباد, کہ جہاں سب سے زیادہ, پھر اس سے کم, پھر اس سے کم, جہاں چائلڈ میرجز ہوتی ہیں. اچھا, کے پی میں بہت دلچسپی کی بات ہے, 18 سال سے کم عمر میں شادی نہیں ہو سکتی, لیکن قوانین کا ہونا عفیفہ, وہ ٹوائلٹ پیپر ہوتا ہے نا, اس کے برابر بھی نہیں ہے اگر آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں نا. بالکل. اب اگر ہم یہاں مجھے 2 کیس لاز آئے ہیں اگین HRCP کے توسط سے. ایک کیس ہے ڈیرہ غازی خان کا کہ ایک لڑکی, میرے پاس اصل نام موجود ہے, میں لینا نہیں چاہ رہی ہوں, 11 سال کی عمر میں اس کی شادی ہوئی. 11 سال؟ جی 11 سال. اور 11 سال کی بچی کتنی میچور ہوگی, ظاہر ہے اس کی نہیں بنی, اس کی کیا نہیں بنے گی, ایک 11 سال کی بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے نا. بالکل. آخر میں اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا, اور جو اس علاقے کا دفعہ تھا اس نے بجائے اس کے کہ پوسٹ مارٹم کراتے اس لڑکی کا, اس لڑکی کو دفن کر دیا, اور اس تمام واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا گیا. لیکن جو زمین پہ یا آن گراؤنڈ شواہد تھے وہ بالکل مختلف تھے. تو HRCP کے نمائندے نے جب کمانڈنٹ PMP ڈیرہ غازی خان کو اطلاع کری کہ حضور یہ تو قتل کا کیس ہے, تو انہوں نے دفعہ کو تو معطل ضرور کرا, لیکن FIR آج تک نہیں کٹی. مطلب پتہ چل جانے کے بعد یہ پچھلے سال دسمبر کی بات بتا رہی ہوں آپ کو, کہ نالج میں ایک چیز آنے کے بعد بھی اس کی FIR نہیں کٹی. FIR اس لیے نہیں کٹی کہ کمانڈنٹ صاحب نے کہا کہ آپ لڑکی کے ورثاء میں سے کسی کو لے آئیں کہ ہم کاٹ سکیں گے. تو جب میری طاہرہ حبیب سے بات ہوئی تو کہنے لگی ان سے رابطہ نہیں ہو رہا. میں نے کہا رابطہ کیسے نہیں ہو رہا, یہ تو صرف تبھی ممکن ہے جب اگلوں کو ڈرایا گیا ہو, وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہوں, یا فون نہیں اٹھا رہے, یا اگر کوئی جا رہا ہے تو مل نہیں رہے. کانسیکوینسز برے ہوں گے تمہارے لیے, اور تو لوگ ڈر جاتے ہیں, جو کمزور ہوگا وہ ڈرے گا. ایک اور واقعہ عفیفہ جو میرے سامنے آیا, یہ بھی اتفاق سے ڈیرہ غازی خان کا. میں نے پچھلے اپنے ویلاگ میں کالی کا ذکر کیا تھا, یہ کالی کا واقعہ ہے. اچھا. کہ کالی وہ عورت ہے جس کی کوئی ادا, کوئی بات خاندان کو بری لگ جائے تو اس کی آنر کلنگ بھی ہو سکتی ہے, فاٹا میں بھی, اور جدھر یہ رواج قائم ہے وہاں بھی, یا اس کو کالی قرار دیتے ہیں, یعنی ناپسندیدہ شخصیت. اب اس کے بعد اس کی بولی لگتی, اب یا تو اس کو کوئی خرید لے گا تو اس کو دربدر ہونا پڑتا ہے. HRCP کو ایک اطلاع موصول ہوئی کہ یہاں پہ علاقے میں ایک ینگ لڑکی کو, بہت کم عمر تھی, 18 سال کی, 16 سال کی بھی نہیں تھی ابھی, اس کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا کر اس کو گھر سے نکال دیا اس کے شوہر نے, اور اس کا شیرخوار بچہ اس سے چھین لیا. وہ گھر سے ایک وڈیرے کے پاس ہاتھوں میں چلی گئی. اچھا. وڈیرے نے اسے انجوائے کیا. اس کے بعد جب HRCP کے پاس رپورٹ آئی تو اس کی بولی لگنے کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ جس کی بولی سب سے زیادہ ہوگی ان کے ہاتھوں میں وہ بچی بک جائے گی. تو HRCP کے جو ریلیونٹ افسر تھے انہوں نے پولیٹیکل اسسٹنٹ جو تھے ڈیرہ غازی خان اس علاقے کے, ان کو اطلاع کرائی. اب چونکہ HRCP کی طرف سے کیس آیا تھا تو ایک میرے ہاتھ میں وہ جواب ہے جو دیا گیا. اس لڑکی سے ایک سٹیٹمنٹ سائن کرایا گیا کہ یہ رپورٹ غلط ہے, یہ بات غلط ہے, میں اپنے میاں کے گھر خوش ہوں, میں تو اپنے باپ کے گھر آئی ہوں بچی کو لے کے, اور میں کالی والی کوئی نہیں ہوئی. ادارے کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمیں شواہد ملے اور جو ہمیں پوری رپورٹس آئی ہیں تو اس کو ہم صحیح تسلیم کر نہیں سکتے. مگر قانونی طور پہ دیکھیے نا ظلم,
کہ جب اس سے لکھوا لیا گیا بیان، کسی بھی کوئی بھی وجہ اس کی رہی ہو، تو پھر ادارہ کیا کر سکتا ہے؟ کوئی اس پہ کارروائی تو نہیں ہو کوئی اس پہ کارروائی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ جب سارے معاملات ہوتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے۔ ہم پورے پاکستان کی بات کر رہے ہیں، اس میں فاٹا کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ سندھ ہو گیا اور علاقے آ گئے، جنوبی پنجاب میں بہت ہے، بہت زیادہ ہے۔ تو پھر اس کی کیا، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجوہات نمبر ایک تو دیکھیے کہ جو ولنریبل کمیونٹیز ہوتی ہیں نا، طبقہ جو ولنریبل ہے معاشی طور پہ، کسی کے اوپر کوئی وڈیرا ہے، کوئی زمیندار ہے، ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے اپنے مختلف معاملات میں، تو وہ ان کی اوقات نہیں ہوتی کہ اگر ان کی بچی اس آدمی کو پسند آ گئی تو وہ انکار کر سکے۔ دے آر ویری ولنریبل۔ دوسری چیز ہوتی ہے کہ ویک لیجسلیشن جو ہم نے بات کری ہے، قانون سازی قانونی نہیں، اگر ہے جیسے ایک رپورٹ تھی یہ کشور زہرا صاحبہ نے DW کو دی تھی 27 نومبر 2022 کی رپورٹ میں کوٹ کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں، ابھی نیشنل اسمبلی میں تو تب جائے گا کوئی قانون جب کمیٹی سے پاس ہوگا، کمیٹی میں ہم نے یہ بات کری کہ ایک منیمم ایج ہم متعین کریں، کیونکہ ہمارا نادرا کا سرٹیفکیٹ کہیں جا رہا ہے، ہم اپنے ایکٹ میں کچھ کہہ رہے ہیں، ہر بندہ اپنی منمانی کر رہا ہے، ہم ایک منیمم ایج طے کریں۔ تو وہ جو رائٹسٹ مائنڈڈ لا میکرز تھے انہوں نے مانا ہی نہیں، اور وہ ادھر ہی دم توڑ گیا بل، وہ فلور تک ہی نہیں پہنچا۔ نہیں تو رائٹسٹ مائنڈڈ میں ان کو اس چیز پہ کیوں آبجیکشن ہے؟ دیکھیے عفیفہ، میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جب آپ کچھ تو ایک اپنی سوچ بھی یہ ہوتی ہے لوگوں کی، دیکھیں وہ کن کن جگہوں کے آئے ہوئے ہیں، کیا وہ خود قبائلی علاقے کے ہیں، کیا ان میں سے کچھ خود ایسے ماحولوں کے جن کے لیے یہ چیز ایکسیپٹیبل ہے۔ دوسری، جب آپ ووٹ لے کر آتے ہیں آپ نے مختلف گروپس کو اپیز کرنا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں کا دھیان رکھنا ہے۔ تو یہ بیچارے کیڑے مکوڑے لوگ، ان کی کیا وقت ہے کہ کسی کے بگر پکچر میں وہ ان کے لیے ڈسٹربنس کریٹ کریں؟ میری تو یہ سوچ ہے۔ اس کی وجہ سے ہم نے اتنی بڑی تعداد میں جو ہماری خواتین ہیں ہم نے ان کی پوری لائف ایٹ رسک لگائی ہوئی ہے۔ ایٹ رسک ہے، اور اگر قانون ہے تو پولیٹیکل موٹیویشن بھی تو پھر نہیں ہوتی نا، پولیٹیکل ول نہیں ہے، امپلیمنٹ کون کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جو ہم نے پہلے بھی بات کری کہ جب نادرا کا سرٹیفکیٹ اور میرج سرٹیفکیٹ کے درمیان ایک تنازع آتا ہے تو وہ قانونی طور پہ وہ صحیح، ایک طرح سے کہیں گے صحیح ہے، قانون تو کہہ رہا ہے 16 سال کی عمر میں لڑکی کی سال دو اگر کم بھی ہے تو وہ پیدائش پہ بھی لوگ زیادہ لکھوا لیتے ہیں، کبھی خود کو ہی نہیں پتہ ہوتا تو وہ اس کو مینیپولیٹ کرنا بڑے لیولز پہ بڑا آسان ہوتا ہے۔ اچھا، دوسرا لوگوں میں نا الٹریسی ہے، جہالت۔ جب جہالت ہوتی ہے تو لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم ایک کم سن بچی کی یا لڑکی کی شادی کر رہے ہیں تو اس کا بچپن اس سے چھین رہے ہیں، ایک بات۔ دوسرا، اس کی مینٹل اور فزیکل ہیلتھ جیپڈائز ہو رہی ہے۔ یہاں پہ بہت ناظرین میرے جو سن رہے ہوں گے، ہماری بھی بچیاں ہیں، میری بھی بیٹی ہے، عفیفہ کی بھی بیٹی ہے میری۔ آپ خود بتائیے مجھے، ایک بچی جس کی 5ویں جماعت میں شادی ہو جائے، 6ٹھی جماعت میں آپ شادی کرتے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا اس کے ساتھ یہ سیکشول ابیوز نہیں ہوگا؟ اس کے علاوہ جب اویئرنیس نہیں ہوتی، الٹریسی ہوتی ہے، یہ عموماً دس گوز ہینڈ ان ہینڈ ود پاورٹی، غربت۔ اور غربت میں اگر ان کو کوئی 4 پیسے بھی دیتا ہے، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے لڑکی، ان کے لیے وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اچھا نا، جس طرح سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی پیٹ یا انسان کی مجبوریاں انسان سے بہت کچھ کروا دیتی ہیں، بہت کچھ کراتی ہیں۔ تو یہ آپ یقین کریں، میں یہ تھوڑا سا شاید ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں، مظفر گڑھ میں کہ وہاں پہلے بچے ہمارے گھر کام کرنے آتے تھے، جب پہلی دفعہ 2 لڑکے آئے تو آپ یقین مانیے عفیفہ ان کے پیر میں چپل نہیں تھی،
اور میرے ہسبینڈ بتاتے تھے کہ یہ لوگ ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں اور 8 لوگ ہیں، بے حساب بچے نا، تو پیاز کو پیس کے نا پانی مکس کر کے اور روٹی ایک ٹائم اور دوسرے ٹائم آدھی روٹی، اور اس کو پیاز بھی نہیں ہے، سوکھی پانی میں بھگو کے. تو مجھے میرے پاس جب وہ بچے آئے تو انہوں نے کہا پیسے بھی نہ دیں 2 وقت کا کھانا. میں نے کہا میں تو نہیں ایسے رکھ سکتی. تو کپڑا، جوتا، کھانا ظاہر ہے سارا ان کا پیسے گھر جانے. لیکن جہاں غربت کا یہ حال ہو تو وہ لڑکی ان کا وہ اثاثہ ہوتی ہے جس کو وہ انکیش کراتے ہیں. ایک بات اکثر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ دوسرے مذاہب کی بچیاں، اور اخبار میں آپ اور میں دونوں پڑھتے ہیں، بالکل، کہ جو مائنورٹی اس سے تعلق رکھتی ہیں تو ان کو زبردستی مذہب بدلا کے اور جو مین سٹریم مذہب ہے ادھر شادی کر دی جاتی ہے. ایک چیز اور، جب کم عمر بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کو پریگننسی کے معاملات میں اپنا خیال رکھنا، غذا میں خیال رکھنا، مختلف طریقوں سے، بچیاں ہیں ان کو نہیں پتہ، ان کو تو نہیں پتہ. تو اس میں مورٹیلٹی ریٹ، جیسے ہم نے فاٹا کے لیے بھی بات کری، اس کی وجوہات تو یہ بھی ہے، پلس یہ کہ وہاں تو فیسلٹی کوئی نہیں. یہاں اگر فیسلٹی بھی ہے تو اتنی کم عمری میں یہ تمام معاملات ہینڈل کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. جی ناظرین، تو آپ نے یاسمین آفتاب صاحبہ کی بات سنی کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں جن کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کہیں سے کوئی امید کی کرن جو ہے وہ سامنے آتی نظر نہیں آ رہی. ہم بھی دعا کرتے ہیں اور آپ بھی دعا کریں، اور ساتھ کوشش بھی کریں کہ جہاں آواز اٹھا سکیں کم از کم ان عورتوں کے لیے جو ہے وہ آواز ضرور اٹھائیں، تاکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بہتری کی گنجائش پیدا ہو سکے. ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ میں ہمیں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. انٹل دا نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.